اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے، چاہنے والے، تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم داتا کی نگری لاہور سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں دوستو، گلبرگ لاہور سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، میں تھوڑا سا پیشگی ایک بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت جس شخصیت کے گھر پہ، جس کے ڈیرے پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کا آپ کے فن کے ساتھ بڑا لگاؤ، بڑا پیار، بڑی محبت رہی۔ باقی میرے اللہ کا وعدہ ہے دوستو، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ مسلمان بھی ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے جو بھی دنیا میں چیز جان لے کے آئی ہے اس نے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دوستو، میں اس وقت جس شخصیت کے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا ہوں، آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا کہ میرے رب کا وعدہ تھا میرے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، یہ شہزاد بچہ ہے، اس نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے، اس نے اور دوستو، بڑی دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استاد تو وہ تھے ہی نہیں، چودھری نثار احمد آف گلبرگ لاہور امریکہ والے، 2 ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا۔ اور میں صبح کا ٹائم تھا، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ان کے بڑے درینہ دوست، میرے شہر سے ہی ان کا تعلق، حاجی آصف صاحب امریکہ، انہوں نے جس وقت مجھے اطلاع دی، کیونکہ ایک اچانک معاملہ تھا تو طبیعت پہ بڑی ناگواری گزری۔ پھر جس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان تھوڑی دیر بعد اس بات نے حوصلہ دیا کہ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے، وہ خالق مالک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور مالک کی جو رضا ہوتی ہے، جو مرضی ہوتی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ دوستو، حاجی چودھری نثار آف گلبرگ لاہور امریکہ والے، آپ کے شعبہ سے بھی ان کا ایک تعلق رہا ہے، اور آج میرا اسپیسیفائی یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف میرا ایک مقصد تھا کہ میری ان کے ساتھ زندگی میں ملاقاتیں نہیں ہوئی، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں رہی۔ ہاں، ٹیلی فوننگ، میرے خیال میں ٹیلی فون پہ بھی شاذ و نادر کہیں بات ہوئی ہوگی، دوستوں کے ذریعے۔ حاجی آصف صاحب ہیں، میرے شہردار ہیں، اور ان کی ایک بڑی اٹیچمنٹ تھی امریکہ کے حوالے سے ان سے۔ تو دوستو، ان کی تعزیت کے لیے جس وقت میں لاہور میں آیا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو وہاں جا کے تعزیت بھی کریں گے۔ دوستو، جانے والا چلا گیا، میں نے اور آپ نے بھی چلے جانا ہے، مگر کسی کے جانے کے بعد اگر کسی کو کوئی چیز اس کو زندہ رکھتی ہے تو اس شخصیت کا وہ عمل اور کردار ہوتا ہے۔ میں اسپیسیفائی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ حاجی صاحب کو بچپن سے اس پرندے سے بڑا پیار تھا، اسی حوالے سے، اسی شعبہ کے حوالے سے ان کا ایک عمل اور کردار، یہ نہیں کہ ان کے بچپن کے دوست، ان کے بھائی استاد محمد لقمان آپ کینال پارک گلبرگ، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو تب میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں دوستو، آپ کے فن کبوتر پروی کی کھیل کی بات ہو، دوستوں کو ملانے کی بات ہو،
دوستوں کو بٹھانے کی بات ہو تو یہ چند ایک خوبیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خداداد صلاحیتیں ان میں موجود تھیں۔ اسی شہر سے ان کا تعلق تھا دوستو، بچپن سے انہیں اس پرندے سے شوق رہا ہے، اور 1986 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موقع دیا، انہیں امریکہ جانے کا موقع ملا، پھر وہ امریکہ میں گئے، وہاں سیٹل ہوئے، اللہ پاک نے انہیں آسانیاں عطا کیں۔ پھر انہیں کبوتروں کا بھی شوق تھا۔ آپ کی نظروں سے ایک پوسٹر آج سے پچھلے سال بھی ٹورنامنٹ ہوا ہے، اس سے پچھلے سال پاک امریکن کنگ پیجن فرینک ٹورنامنٹ کے حوالے سے ایک پوسٹ آپ دیکھتے ہوں گے، وہ ایونٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی شوقین حضرات تھے، حاجی صاحب کی سوچ تھی کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق امریکہ، پھر بعد میں انہوں نے اسے کینیڈا تک پھیلایا، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلڈ ریلیشن جن لوگوں کا ہے ان لوگوں کے ساتھ، تو وہ باقاعدہ اس کی انٹری بھی جو $US میں ہوا کرتی تھی اس ٹورنامنٹ کی، انعامات بھی اسی طرح ہوتے تھے۔ پھر امریکہ میں بڑا خوبصورت اکٹھ ہوتا تھا جس میں حاجی صاحب خود موجود ہوتے تھے۔ دوستو، خدمت کی اگر بات کی جائے کھیل کے فن کبوتر پروی کے کھیل کے حوالے سے، میں نے کل بھی بات کی، استاد اخلاق احمد خان مرحوم، ان کی پارٹی کی زیر نگرانی ایک تقریب تقسیم انعامات کا سلسلہ تھا۔ یہ چند ایک ایسی شخصیات تھیں کہ جنہوں نے واقعی خدمت کی، مگر آپ کے شعبہ کے حوالے سے باقی بھی زندگی کے جو شعبہ جات ہیں وہ انسان کے، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے کہ آپ ہر اینگل سے پورے ہوں، مگر دعویٰ کوئی بھی نہیں آج تک کر سکا کہ میں مکمل ہوں۔ دوستو، استاد لقمان صاحب کو جس وقت میں آ کے ملا تو آپ یقین کریں کہ یہ نہیں کہ انہوں نے بتایا مجھے، میں محسوس کر رہا تھا کہ اپنے اس بھائی کے، اپنے اس دوست کے جانے کے بعد اس کا یہ وقت جو ہے نا، ان کے جانے کے بعد والا جو وقت ہے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے دوستو، اور اس کا اظہار ان کے چہرے سے، ان کے جسم سے، ان کی گفتگو سے ہو رہا تھا۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ غم اور دکھ کی اس گھڑی میں وہ تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ کہہ بھی رہے تھے کہ کبوتر بازی کا معاملہ ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں ان کی اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ میری ایک خواہش رہی تھی زندگی میں کہ حاجی صاحب کہیں یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہم لاہور جائیں گے، ان کا شوق دیکھیں گے، یعنی وہ ملاقات میرے رب کو اس طرح منظور تھا نہ ہو سکی، تو ان کے جانے کے بعد آج میں یہاں بیٹھا ہوں، اور میں خصوصی طور پہ انتہائی مشکور اور ممنون ہوں۔ اور میں جس وقت آج اپنے اس بھائی کے پاس آ رہا تھا تو میرے پہلے ان کے ساتھ گفتگو میں ایک لفظ بھی میں نے استعمال کیے کہ لقمان بھائی، میرا آنا یہاں اس کو آپ نے کمرشلزم نہیں سمجھنا، میرا دل کر رہا ہے کہ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ میں لازمی جا کے وہاں جاؤں، آپ کو ملوں۔ میں دکھ تو نہیں ان کا بانٹ سکتا، نہ ہی آج تک کوئی بانٹ سکا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ آہستہ، ورنہ تو لوگ دیواروں سے سر مار مار کے اپنی زندگی، ماں باپ آپ کے جاتے ہیں، آپ اپنی ہاتھوں سے اپنی اولادوں کو جو ہے دفن کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو۔ تو میری بڑی دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بھائی کو، اس کی جو خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ صبر عطا کریں کہ جس میں اس کی رضا شامل ہو، اور اسے ہمت اور طاقت دیں کہ باقی زندگی ماندہ کہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہے، یہ اپنے اس دوست کے ساتھ اپنا وہ نبھا کرتے رہیں، اور انشاءاللہ، اور یہ چھوٹا سا سفر نہیں ہے، حاجی چودھری نثار صاحب اور استاد محمد لقمان آپ کینال پارک لاہور، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ایک سال کی، 6 مہینوں کی نہیں، یہ سفر ان کا دہائیوں پہ محیط ہے۔ تو لقمان بھائی، آپ نے برا نہیں محسوس کرنا، میرا یہ دل کر رہا تھا، آپ یقین کریں۔ تو میری آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے، جہاں جہاں دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب زندہ ہیں دوستو، اور زندہ آپ کو، آپ کا عمل اور کردار
क़यामत तक आपको ज़िंदा रखता है। और उन्होंने जो नकूश छोड़े हैं, मैं समझता हूँ कि वो उन्हें हमेशा ज़िंदा और ताबिंदा रखेंगे। मेरी उनकी औलाद के लिए दुआ है, उनके तमाम प्यार करने वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह सबको सब्र अता करें और हमारे उस जाने वाले भाई की अल्लाह पाक बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अगर बहैसियत इंसान, मैंने आगे एक बात की दोस्तों, इंसान कोई भी मुकम्मल नहीं है, ना ही कोई इस बात का दावा कर सकता है। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामलात हैं तो अल्लाह अपने फजल से उसकी दरगुजरी फरमाए, उनके दराजात बुलंद फरमाए, उनकी औलाद को अल्लाह पाक अपनी रज़ा वाला सब्र अता करें, ताकि वो इतना बहुत अजीम सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है ये। औलाद चलते फिरते वो ठीक थे, बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक ठाक थे और ऐसा कोई सिम्टम्स भी नहीं था। अचानक वो इस दुनिया से गए और अचानक मौत का जाना, भाई किसी शख्स का एकदम आपकी नज़रों से ओझल हो जाना। बीमार तो होता है ना आदमी, 2 साल 4 साल 5 साल बड़ी बड़ी प्रोलॉन्ग बीमारियां लोगों ने काटी हैं, तो वो आदमी कोई थोड़ा बहुत सब्र कर लेता है। यानी आओ, मैं फिर दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब की आखिरत की मंजिलें आसान फरमाएँ। अल्लाह पाक उनका वो सफ़र भी, और मुझे बड़ी कभी उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कि मैं जिस तरह के मैंने उनके मुतल्लिक़ सुना है, देख तो नहीं सका उन्हें मैं, मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उन पे वहाँ भी अपनी रहमतों का नज़ूल कर रहे होंगे और रोज़े क़यामत भी इंशाअल्लाह वो सुरखरू होंगे। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा आप सेटअप देख रहे हैं। ज़ाहिर हाजी साहब को इस परिंदे से बड़ा प्यार था। लुकमान भाई मुझे ये बता रहे थे लाला जी कि 2-2.5 महीने पहले, उनके वसाल से 2-2.5 महीने पहले उन्होंने कहा कि लुकमान भाई मेरा दिल कर रहा है कि वहाँ जो है ना शौक़ को स्टार्ट किया जाए। कबूतर तो गालबन वो अमेरिका भी लेके गए हैं, मेरे ख्याल में लेके गए हैं, आसिफ साहब लेके गए, आसिफ साहब याद, हाजी आसिफ साहब वो वहाँ कबूतर लेके भी गए। और हाजी साहब ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से तल्लुक़ रखने वाले कौमियत के दोस्तों को वहाँ इकट्ठा, इस कबूतर के हवाले से उन्हें इकट्ठा किया, बड़ी बड़ी अच्छी महफिलें सजाईं। तो उनका दिल कर रहा था। लुकमान साहब ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि यार जल्दी करो, रोज़ाना उन्होंने टेलीफोन करना, इन्होंने कहना जी गर्मी है, तो उन्होंने कहना टेंट लगवा के दो लोगों को, यार काम जल्दी ख़त्म करो, मेरा दिल कर रहा है। हमें क्या पता था कि उन्हें क्या जल्दी थी, हमें तो नहीं पता था, ये तो अल्लाह जानता था। तो उन्होंने दिन रात वहाँ से बैठ के लुकमान साहब ने उनका टाइम दिया और अल्लाह पाक मेरी इनके लिए भी दुआ है। दोस्तों, मैं थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड लुकमान साहब से बात हो रही थी कि एक बात याद रखना, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। इसको कोई माने या ना माने, एहसास अगर अपनों में नहीं है ना, अपनों में भी अगर एहसास नहीं है तो वो फिर अपने नहीं है। और बेगानों में जिस वक़्त एहसास पैदा हो जाए तो वो अपनों को भी पीछे छोड़ देते हैं। उसकी एक अजीम मिसाल है। अल्लाह पाक इनके खलूस को, इनकी मोहब्बत को, इनके उस प्यार को, जब तक इनके सांस बाकी हैं, अल्लाह उन्हें उस पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, मैं बस आगे मेरा पड़ाव इंशाअल्लाह, फिर मैं जाते जाते आप दोस्तों को बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये हाजी साहब की एक पुरानी याद है। चले, मेरा भी दिल कर रहा था, मैं भी समझता हूँ हो सकता है कि कल मेरी ज़िंदगी भी वफा ना करे, तो ये एक ट्रिब्यूशन है। एक आप ये समझ लें कि एक तहज़ीती रेफरेंस के हवाले से मैं उनके डेरे पे छत पे बैठा हुआ हूँ। हालांकि इनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी, ये मेरा खुदा गवाह है कि हमारी तस्वीरें बने, वीडियो बने, ना, हरगिज़ नहीं, ये मेरी ख्वाहिश थी और बड़ी अरसे की ख्वाहिश थी। आज अल्लाह ने मौका दिया है। मैंने कहा लुकमान भाई आप इजाज़त दें तो मैं कुछ चंद अल्फाज उनके हवाले से अदा करना चाहता हूँ। इनकी बड़ी मेहरबानी लुकमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बत प्यार दिया। तो आइए दोस्तों, मैं कोई थोड़ा सा, आपको अंदाज़ा होगा इस वक्त आप ये तस्वीरें देखेंगे और अक्सर आप कहेंगे कि लाला जी एक ही बात को बार बार करते हैं। हरगिज़ नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। वो बात एक ही होती है, वो बात एक ही होती है, सबक एक ही होता है। जिस उस्ताद ने आपको पढ़ाना होता है वो हर जगह पे फिट आता है। आपको इंशाअल्लाह
جس وقت آپ یہ تصویریں دیکھیں گے تو ان تصویریں آپ کو حاجی صاحب کا جو اس پرندے سے، جو اس شوق سے محبت اور لگاؤ تھا، ان کا اظہار یہ تصویریں کریں گی. تو آئیے آپ میرے ساتھ بیٹھتے ہو. ایسا بیٹھتے ہو، لقمان بھی بیٹھ گئے. یہ دوستو ان کے بعد پھر لقمان صاحب نے بڑی ظاہر ہے ان کی خواہش تھی چودھری نثار صاحب کی، تو ان کی خواہش کو انہوں نے بڑی جلدی پایا، تکمیل تک پہنچایا. دن رات ایک کی، بڑا خوبصورت سیٹ اپ یہاں بنایا. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے لالا جی آپ یقین کریں، ان کے آنسو بھی تھے، آنکھیں بھی بھر آئی تھیں، ان سے آواز نہیں نکل رہی تھی. کہنے لگے لالا جی میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آپ آنے کو دل نہیں کرتا یہاں. تو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے انہوں نے یہ خوبصورت سا گلشن سجایا ہے. اور میں اپنے اس بھائی کا بھی مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا حاجی آصف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا خدمت کا موقع دیا، اور میں حاجی صاحب کے ڈیرے سے گلبرگ لاہور سے میں آپ کو ان کا یہ سیٹ اپ، یہ ان کا ڈیرا ہے، گھر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کبوتر بھی لا کے چھوڑے. ظاہر ہے انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا تھا. حاجی صاحب کی پتہ نہیں کیا خواہش تھی، شاید وہ اب اس پریکٹیکلی اس شوق میں جو ہے وہ آنا چاہتے تھے. یہ بھی سامنے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پرندوں کے کیجز نظر آ رہے ہیں. اسی طرح ایک بچہ، ادھر آؤ شہزاد، سامنے آؤ، ادھر آؤ. السلام علیکم شہزاد، کیا حال ہے یار؟ ٹھیک ہو آپ؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ یار میں آپ سے بھی اظہار تعزیت کر رہا ہوں. آپ کے وہ رہنما بھی تھے ایک بڑا عرصہ، اب تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت عرصہ ہوتا ہے. انسان کو پہچاننے کے لیے 1 دن 2 دن 4 دن میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے. میں آپ سے بھی تعزیت کرتا ہوں یار، وہ آپ کے بھی مائی باپ تھے، آپ سے پیار کرنے والے تھے. اللہ آپ کو بھی صبر دے. تو شہزاد یار 10 سال آپ نے گزارے، حاجی صاحب سے ملاقاتیں رہی ہیں آپ کی؟ کافی ملاقاتیں رہی ہیں. کیسا یار پایا آپ نے حاجی صاحب؟ اچھا انسان تھا. اچھا، ہاں جی بہت اچھا انسان. کبوتروں کے ساتھ ان کا کیسا لگاؤ تھا؟ اچھا لگا تھا. اچھا، پیار کرتے تھے؟ ہاں جی. کیا کہا کرتے تھے کبوتروں کے متعلق آپ؟ کیا کہتے تھے کبوتروں کا؟ کیا کہتے تھے؟ ان کا خیال رکھا کرو، دیکھ بھال اچھی طریقے سے کرو، اچھا دانا ڈالا کرو. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی. تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی بہت محنت کر رہے ہیں. ہاں جی. یار آپ نے نا تھوڑی سی حاجی صاحب کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اپنی محنت کو اور زیادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان کی روح کو اب آپ نے خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کرے آپ تیاری کر رہے ہیں. دوستو یہ سیٹ اپ بنے کوئی یہ نہیں ہے کچھ سال گزرے ہیں. یہ 3 لقمان صاحب کتنا ٹائم ہوا ہے چھت نو بنے؟ 13-14 سال بنے ہو گئے نا. کبوتر ہون چھڑے نے پہلے رکھے تھے، کٹ دیتے دوبارہ رکھے نے. اچھا دوستو یہ چھت جو ہے کافی عرصہ سے بنی ہوئی تھی، 13-14 سال سے یہ سیٹ اپ بنا ہوا تھا. تو وقفہ کر دیا، اس میں پھر 2-1 سال جو ہے انہوں نے وقفہ کیا. اب انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ میں کوئی تھوڑا سا اگر چاہوں گا شہزاد کو باتیں بھی ساتھ ساتھ ہوں گی. شہزاد یہ میں اندر جا سکنا ہے صاحب؟ شہزاد کھولو ذرا. تے کبوتر لقمان بھائی یہ سارے پرانے کبوتر نے انہوں کو لے نویں لے آندے نے؟ اچھا اچھا. تو دوستو لقمان صاحب کا جو فن کبوتر پروی کے حوالے سے ان کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ استاد چودھری سخی محمد بھٹی آف لاہور، ان کے وہ شاگرد ہیں. اور بچپن سے ہی حاجی صاحب کا ان کا ایک ظاہر ہے ایک محلے میں رہنے والے ہمسائے تھے. حاجی صاحب کو کبوتروں کا شوق تھا تو استاد لقمان صاحب اپنے گھر سے شوق کرتے تھے. پھر انہوں نے شوق چھوڑ دیا، ایک اور دوست کے ساتھ انہوں نے شوق شروع کیا. تو وہاں سے بھی جس وقت وہ آف ہوئے تو اندر آ ذرا شہزاد، 1 منٹ اندر آ. بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. خیر کرنے تھوڑی ادھر آ جاؤ.
تو یہ دوستو انہوں نے دوبارہ جو کبوتر آپ چھوڑے ہیں، اب یہ تو لقمان صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کون کون سے، آپ بہتر جانتے ہیں کون کون سے یہ کبوتر ہیں. آپ دیکھیں، ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہیں رکھے ہوئے ہوں، انہوں نے یہاں شفٹ کیے ہوں، یا تھوڑے کر ذرا دروازہ کھول، ذرا میں نہیں ہونا، تھوڑے کر کھول دے دروازہ، ادھر ہو جائے، جان دینے اندر لائٹ ہے. ہاں نا بس ٹھیک، لائٹ آن کر ذرا. تو یہ دوستو، یہ اگر آپ دیکھیں تو بڑا دل خوش ہوا اس بچے کو. کہتے ہیں نا کہ وہ جو خوشبو ہے وہ آ جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں صفائی کا حوالہ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کھڑا ہے، ماشاءاللہ میرا دل خوش ہوا ہے دیکھ کے. سارا نظام، مینٹیننس، کبوتروں کا سنبھال، یہ صفائی کو آپ دیکھ لیں. ظاہر ہے اتنے کبوتروں میں تھوڑی بہت تو ایک سلسلہ ہوتا ہے بیٹھوں کا، یہ اندر کی صفائی آپ دیکھ لیں، یہ ضروری چیزیں ہیں. تو یہ دوستو، یہ کبوتر ذرا باہر پتہ ہے آپ کو تنگ کر رہے تھے، تو میں یہ تھوڑا سا اندر سے دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ خانے آپ دیکھیں، کیجز دیکھیں، سنگل کبوتر کے لیے. یہ شہزاد جتنے کبوتر ہیں اتنے ہی خانے ہیں یا زیادہ ہیں؟ نہیں، زیادہ ہوں گے. اچھا، نہ چلو ہوں بند کر دے. تو یہ دوستوں کچھ چند ایک کبوتر ہیں. یہ ایک کبوتر تھا، میں کیونکہ زیادہ کبوتروں میں زیادہ لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ ذیشان علی ہے جی، استاد علی ٹریول ایجنسی والے ہیں، قیوم سیالکوٹی ہیں، خان عبید اللہ خان ہیں، پھر وہی ہیں، پھر خان عبید اللہ خان. ماشاءاللہ. تو یہ کبوتر کوئی چند میں آپ کو انشاءاللہ دکھا کے پھر دوستو اگلا پڑاؤ جہاں ہوگا میں آپ کو پیشگی اطلاع کروں گا. بس بہ جائیں گے، بس ٹھیک ہے. یہ دوستو ابھی حال ہی میں تقریباً 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں. تو عاجی صاحب جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے. ظاہر ہے ان کی خواہش ہوگی کہ اب دوبارہ باقاعدہ سے شوق شروع کیا جائے. اور یہ شہزاد بچہ جو ہے کبوتروں کی جو نگہداشت کر رہا ہے، یہ عرصہ 10 سال سے حاجی صاحب کے ساتھ تھا، اور یہی کبوتروں کی دیکھ بھال، ان کی تیاری کے سلسلے میں بھی اس نے کبوتر چھوڑے ہوئے. چلو ٹھیک ہے. کبوتر کچھ نہ اچھا لگتا ہے نا کبوتر جو کیڑا اچھا کبوتر ہے اندر سارے نہیں، سارے ہی اچھے نے. ایک کبوتر پکڑ کے وہ شوق کرو آپ، اندر کھاڑا اندر لایا جاؤ. ہاں تو دوستو بس بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر میں جس وقت میاں نذیر صاحب کا حوالہ آتا ہے تو میں ایک سٹیٹس دیا کرتا ہوں کہ دوستو آج ہم کبوتروں کی صورت میں میاں نذیر صاحب کی یادیں تازہ کر رہے ہیں. تو آپ یہی سمجھ لیں کہ آج ہم کبوتروں کی صورت میں حاجی چودھری نثار آف گلبرگ لاہور امریکہ والے، ادھر پیچھے آؤ، بند کر دوں، بند کر دے نا کبوتر ادھر ایسے نا. اچھا دیوار کے سامنے رکھ، نہ دوسرے ہاتھ ہی رکھنا، کبوتر سامنا نظر آئے. یہ دوستوں میں نے شہزاد کو ایک کہا ہے کہ ایک آدھ کبوتر کا جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا شوق کرواؤ. تو یہ وہ شوق، آنکھ دکھاؤ اس کی. اچھا شہزاد، آپ کو بھی شوق تھا؟ ہاں جی. بچپن سے ہی شوق ہے آپ کو؟ ہاں جی. اچھا. کتنی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے یار. چلو کنڈا دکھاؤ اس کو. واش روم آئے ہوتے؟ نہیں. چلو ٹھیک ہے. اتنے بالکل نہیں ہے واش روم، تو چھوٹا جا واش روم ہونا چاہیے، بڑی جگہ سی تھے. اسی طرح دوستو باقی کیجز میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا جا آدھرا یہ سب اڑنے والے پرندے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو چھوڑا گیا ہے. اس کے بعد تیاری کے مراحل، ظاہر ہے آپ کو بچے ہیں، بڑے کبوتر ہیں.
ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ ਬੱਚੇ मैं बच्चे पढ़े से पहले आज बह गए ने। तो ये बड़ा खूबसूरत माहौल है दोस्तों। मैं इधर आओ जी लुकमान साहब, आओ शहजाद आओ, आप भी आओ यार। इधर थोड़ा सा पीछे होना, किसका हो गया, अच्छा आ जाए, अच्छा बेच आ जाएगी, कुछ आ जा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मैं उस्ताद हाजी चौधरी निसार उनके भाई कहूँगा मैं, क्योंकि जिस वक़्त एहसास सबकत ले जाए खून पे तो वो भाई भी होता है, दोस्त भी होता है। इनकी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने लाला जी को टाइम दिया और मेरे बड़े शॉर्ट नोटिस पे डेरे पे आए, और मैं फिर इस दुआ के साथ इनसे इजाज़त ले रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हाजी चौधरी निसार ऑफ गुलबर्ग लाहौर अमेरिका वाले, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। मैं उनके तमाम अमेरिका से भी मिलने वाले जितने दोस्त हैं उनसे भी इज़हार तज़ियत करता हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने कभी ज़िंदगी में मौका दिया, अब ये शहजाद तैयारी कर रहा है कि हाजी साहब की कोई याद दौर में ताज़ा हुई तो लाला जी फिर यहाँ आएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।